آج کی ویڈیو میں ہم نارمل کسی جاب اپلائی کی پروسیس کی بات نہیں کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی مختلف ہونے والی ہے۔ لگزمبرگ کے حوالے سے ویڈیو ہے، لیکن یہ بالکل مختلف ویڈیو ہے کیونکہ اس میں ہم کسی جاب کو اپلائی کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ لگزمبرگ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے تمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم لوگ بات کر رہے ہیں لگزمبرگ انویسٹمنٹ ویزا کی، یا لگزمبرگ انویسٹر ویزا۔ لگزمبرگ اسٹارٹ اپ کے نام سے کوئی ویزا لگزمبرگ ایشو نہیں کرتا، جو کہ ایشو کرتا ہے اس کا نام ہے لگزمبرگ انویسٹر ویزا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ لوگ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لگزمبرگ میں، اور اس کے بیس پر آپ لوگوں کو لگزمبرگ میں ریزیڈنس پرمٹ مل سکتا ہے، آپ لوگ وہاں پر ایزیلی موو کر سکتے ہیں۔ یہ جو پروسیس ہے پاکستان سے یا کوئی بھی نیپال، انڈیا، بنگلہ دیش، کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا نیشنل لگزمبرگ میں ایز اے انویسٹمنٹ کے طور پر وہ وہاں پر لگزمبرگ میں موو کر سکتا ہے، اور وہاں پر ریزیڈنس پرمٹ 5 سال کے لیے حاصل کر سکتا ہے، جو کہ وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے یہ 2 سٹیپ میں ہوتا ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب اپنے تھرڈ ورلڈ کنٹری جہاں سے بھی ہیں، پاکستان سے فار ایگزامپل آپ ہیں، تو جب پاکستان سے آپ جائیں گے تو لگزمبرگ جانے سے پہلے آپ لوگوں نے کون کون سے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہوں گے، اور جب پھر آپ لگزمبرگ میں موو کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا ڈاکومنٹس کرنے ہوں گے اپنا ریزیڈنس پرمٹ حاصل کرنے کے لیے، سب آپ کو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں، جو کہ میں نے آفیشیل ویب سائٹ سے دیکھا ہے، آپ لوگوں کو میں لے کر جاؤں گا وہاں پر۔ پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوگا، یہ چیز ہے انویسٹمنٹ ویزا کی میرے بھائی، یعنی آپ لوگ لگزمبرگ میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے، پہلی جو ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو پہلا سٹیپ ہے پاکستان سے آپ کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پلان تیار کرنا ہے، ایک پروجیکٹ تیار کرنا ہے، ایک پروف آف انویسٹمنٹ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ ایک پروجیکٹ تیار کیجئے کہ بھئی میرا یہ بزنس ہے، یا یہ میں بزنس کو جاؤں گا وہاں پر کروں گا، جس میں آپ لوگوں کا پروف آپ لوگوں نے شامل کیا ہو کہ بھئی اتنے پیسے میرے پاس ہے، یہ میں وہاں پر میں لگاؤں گا اس پلان بزنس میں۔ اس طرح ایک پلان بنائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہو گیا، ایک پلان پیپر پر پلان بنا کر اس کو آپ لوگوں نے لگزمبرگ کی جو منسٹری آف اکانومی کہہ سکتے ہیں، یا منسٹری آف فائنانس منسٹری کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہوگا۔ سینڈ کیسے کرنا ہے، اس کا ای میل ایڈریس، آفیشیل فون نمبر، آفیشیل ویب سائٹ، سب کچھ آپ کو میں اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا ایٹ دی اینڈ آف دی ویڈیو، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں نے وہاں پر بھیج دینا ہوگا۔ جب لگزمبرگ کی جو منسٹری آف فائنانس ہے، منسٹری آف اکانومی کہہ لیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، جب وہاں سے آپ لوگوں کو اپروول آ جائے کہ بھئی آپ کا پلان ٹھیک ہے، آپ کے جو کاروبار کا پلان بنایا ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل ہم نے مستند طریقے سے اس کو اپروو کر لیا ہے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کا تقریباً کام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا، ایک پلان پیپر پر یا ایک لیٹر انہوں نے دیا ہوا ہے یہاں پر، جو کہ آپ کو میں دکھاؤں گا کس طرح آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کو کہتے ہیں آتھورائزیشن آف اسٹے۔ آپ لوگوں نے آتھورائزیشن آف اسٹے پھر اپروول کروانی ہوگی، اس کو پھر آپ لوگوں نے بھیجنا ہوگا لگزمبرگ کی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو، یا لگزمبرگ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو، یا آپ لوگ جو لگزمبرگ کی ایمبیسی آپ کے کنٹری میں موجود ہیں وہاں پر آپ لوگ جو ہے آتھورائزیشن آف اسٹے ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بیلجیم کی ایمبیسی کا استعمال آپ لوگ اس کے لیے لازمی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ انڈیا میں بات کریں وہاں پر ایمبیسی موجود ہے، تو یا تو ایمبیسی میں یا تو لگزمبرگ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگوں نے ان سے آتھورائزیشن آف اسٹے لینی ہوگی، آن دی بیسس آف، کس بیس پر، آن دی بیس آف دی پلان جو کہ آپ کو اپروول آیا ہوگا لگزمبرگ کی جو منسٹری آف اکانومی ہے اس کے بیس پر آپ لوگوں کو آتھورائزیشن آف اسٹے ملے گا، جو کہ 3 مہینے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ اب چونکہ آپ تھرڈ کنٹری نیشنل ہیں تو آپ کو ویزا چاہیے لگزمبرگ پہ انٹری ہونے کے لیے، آپ لوگوں نے ڈی ویزا اپلائی کرنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ وہاں پر 3 مہینے سے زیادہ تک رہیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور آگے آپ ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کریں گے، تو آپ لوگوں نے پھر ویزا اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کا آتھورائزیشن آف اسٹے ہونا چاہیے جو آپ کو ملا ہوگا، اور آپ کا جو اپروول ملا ہوگا آپ کو لگزمبرگ کی منسٹری آف اکانومی سے۔ یہ چند ڈاکومنٹ جو ہے یہ آپ لوگوں نے لگانے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بیس پر آپ لوگ ویزا اپلائی کریں گے اپنے ہوم کنٹری سے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو ویزا ملے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگ موو کر جائیں گے لگزمبرگ۔ اب سارے کے سارا کام آپ لوگ سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ کل سٹیپ 1 آپ کا ہو گیا، اب آپ لوگوں نے سٹیپ 2 کرنا ہے، یعنی لگزمبرگ میں انٹری کے بعد آپ لوگ وہاں پر کیا کریں گے۔ لگزمبرگ میں انٹری کے بعد میرے بھائی سب سے ایزی کام ہے، سب سے پہلے آپ لوگ جب انٹری کریں گے 3 دن کے اندر
لگزمبرگ میں انٹر کے بعد 3 دن کے اندر آپ لوگوں نے ڈکلیریشن آف ارائیول لینا ہوگا. وہاں پر ایک جس طرح یونین کونسل نہیں ہوتا پاکستان میں، اس طرح ان کا ایک آفس ہوتا ہے، وہاں پر آپ لوگوں نے ڈکلیریشن آف ارائیول دینا ہوگا. ہاں بھائی میں آ چکا ہوں یہاں پر، اور آپ تاکہ آپ کی انٹری ہو جائے وہاں پر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کریں گے، جب یہ اس کے بعد آپ لوگوں کی میڈیکل چیک اپ بھی کریں گے، یہ بھی لازمی ہے. اس میں ٹی بی وغیرہ جو کہ چند چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی چیک کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جی آپ لوگ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے، جو کہ 5 سال کے لیے آپ کو دیا جائے گا. اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد جو آپ کا بزنس جو آپ لوگوں نے بنایا تھا، جو آپ لوگوں نے سبمٹ کیا تھا بزنس، ایک پلان پیش کیا تھا، جو آپ کا پروجیکٹ تھا، اس پر آپ کام کرنے لگ جائیں گے. اس طرح آپ لوگ لگزمبرگ میں 5 سال کے لیے رہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ طریقہ، یہ سمپل سے جنرل ایزی اسٹیپس ہے میرے بھائی. تھرڈ کنٹری نے پاکستان میں ہوتے ہوئے یا انڈیا میں ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد جو آپ لگزمبرگ میں جاتے ہیں وہاں پر. اب اس کو اگر میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں تھوڑا بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ، آپ کو میں ایکسپلین کروں کہ کس طرح آپ نے چلنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس کے لیے کمپیوٹر کی اسکرین پر چلنا پڑے گا، تاکہ آپ کو میں اسکرین پر جو کہ آفیشیل ویب سائٹ کہتی ہے لگزمبرگ کی، وہ کیا کہتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو میں ساتھ ساتھ سمجھاتا چلے جاؤں گا. تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر. اچھا، یہ آفیشیل ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہے، ٹھیک ہے. لگزمبرگ کی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آفیشیل ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن باکس میں، ٹھیک ہے. جب لنک پر آپ کلک کریں گے آپ یہاں پر آ جائیں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پر، یہ دیکھ رہے ہیں کنڈیشنز آف ریزیڈنس فار انویسٹرز فرام تھرڈ کنٹریز. تھرڈ کنٹری سے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا کیا کنڈیشنز ہیں، یہ دیکھیں. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر تھرڈ کنٹری، یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر، یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ تھرڈ کنٹری نیشنلز ہو وش ٹو کم ٹو لگزمبرگ فار اے پیریڈ آف مور دین 3 months in order to invest in existing future business follow the 2 steps. اسٹیپ 1 آپ لوگوں کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، جو آپ کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ آتھورائزیشن آف اسٹے کی بات کر رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. یہ آتھورائزیشن آف اسٹے کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور سوری ایک منٹ، یہ اس کے بعد یہ پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ آپ کے پاس آپ نے ویزا لگانا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے جو کہ منسٹری آف فائنانس سے آپ لوگوں نے اپنا اپروول لینا ہوگا آپ کے پلان کا، پروجیکٹ کا. اس کے بعد جب آپ انٹری کریں گے تھرڈ کنٹری میں لگزمبرگ میں، آپ لوگوں نے ڈکلیریشن آف ارائیول ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے. وہ آپ سبمٹ کرنا ہوگا، میڈیکل چیک اپ ہوگا، اور ریزیڈنس پرمٹ کے لیے آپ لوگوں نے اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہوگا. یہ طریقہ ہے. اب آپ کو میں ایکسپلین کروں تو یہاں پر میرے بھائی یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر سب کچھ اس نے ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے، اس میں کچھ بھی یہاں پر آپ سے چھپا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں ہو از کنسرنڈ، یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو پلان دیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے پیسے وہاں پر لگانے ہوں، کتنا آپ لوگوں نے پروف آف انویسٹمنٹ آپ لوگوں کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو ریکوزٹ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس ویزا ہو، آپ کے پاس اپروول ہو، جس طرح آپ لوگ یہ موو کر سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھیں بے شمار سارے اسٹیپس دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پر جو منسٹری آف اکانومی ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کتنے آپ لوگ کے جو ہے ہونے چاہیے، ایٹ لیسٹ 500,000 یورو آپ کے پاس جو ہے ایگزسٹنگ جو بزنس وہاں پر ہو، یا وہاں پر لگا رہے ہو، یا نیا آپ لوگ بزنس کریٹ کر رہے ہو، جو آپ لوگوں نے پلان تیار کیا ہے نا، کیونکہ آپ انویسٹمنٹ ویزے لگانے جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا انویسٹمنٹ پلان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاؤ ٹو پروسیڈ کیسے کریں گے، یہ آپ کو سارے کے سارے اسٹیپ دیے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بفور انٹرنگ لگزمبرگ میں انٹر ہونے سے پہلے. یہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے جنرل ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن کو بھی، یا لگزمبرگ ڈپلومیٹک کنسولر باڈی یعنی مشن ریپرزینٹنگ لگزمبرگ، یعنی کوئی ایمبیسی جو ہو وہاں سے بھی آپ لوگ اپنا اپروول آف آتھورائزیشن آف اسٹے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بھی بھیج سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سارے ڈاکومنٹ ٹھیک ہونے چاہیے، نہیں تو یہ انیڈمیسیبل ہوگا پھر، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ یہاں پر دیکھیں یہ کاپی آف پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کا، اور آپ کے پاس آپ کا کرمنل ریکارڈ سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے، جو کہ وہ ایک منٹ، آپ کا کرمنل ریکارڈ سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے میرے بھائی، ٹھیک ہے. وہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ میں لگانا پڑتا ہے جو آپ لوگ آتھورائزیشن آف اسٹے کے لیے اپلائی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے. باقی دیکھیں آفٹر انٹرنگ دی کنٹری ڈکلیریشن آف اسٹے ہو گیا، اور 3 دن کے اندر آپ لوگوں نے ڈکلیریشن آف ارائیول لینا پڑتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں میڈیکل چیک اپ کی بات آ گئی، میڈیکل چیک اپ کرنا ہوگا، جس میں ٹی بی وغیرہ چیک کرتے ہیں آپ کا. اور اس کے بعد ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ لوگ، جو کہ آپ کو ملتا ہے 5 سال کے لیے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر سپورٹنگ ڈاکومنٹ دیے ہوئے سارے کے سارے. ابھی مزید بہت ہی بڑی لسٹ ہے میرے بھائی، اس کو اگر میں پڑھوں گا یہاں پر اسٹیپ بائی اسٹیپ تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے.
یہ دیکھیں آپ لوگ اس کو جو پرمٹ جو بتایا میں نے آپ کو اس کا آپ رینیو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پرمٹ کو رینیو بھی کر سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں رینیول آف پرمٹ. اوکے, اس کے بعد جی یہاں پر جو کچھ آن لائن جو ریسورسز آپ کے پاس دیے ہوئے, دیکھیں ہو ٹو کانٹیکٹ. فار ایگزامپل جو بتایا تھا میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں آپ کو میں سکھاؤں گا. اب یہ دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں یہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ. اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں آتھورائزیشن آف اسٹے ان سے, یا بہتر ہی اپنے ایمبیسی سے آپ لیں, ان کو بھیجیں پوسٹ, ان سے اپلائی کیجیے. اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ دیکھیں جناب یہ منسٹری آف فائنانس آ گیا, یا منسٹری آف فار انویسٹر. یہ دیکھیں منسٹری آف فائنانس, یہ جو منسٹری آف فائنانس ہے اس کا یہ فون نمبر دیا ہوا ہے, یہ ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے. اس ای میل ایڈریس پر آپ لوگوں نے اپنا پروجیکٹ جو اپنا پلان ہوگا, جو پروف آف انویسٹمنٹ ہوگا, وہ آپ نے بھیجنا ہوگا. جب ان سے اپروول آئے گی منسٹری آف فائنانس سے, پھر آپ لوگوں نے آتھورائزیشن آف اسٹے اور اس کے بعد ویزا, اس کے بعد جانا ہوگا لگزمبرگ. ٹھیک ہے, یہ ویب سائٹ بھی دیا ہوا ہے, ان کا ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے منسٹری آف فائنانس کا. ان کو آپ لوگوں نے بھیجنا ہوگا اپنا پلان. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کچھ اور بھی ویب سائٹ دی ہوئی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, یہ منسٹری آف فائنانس یونٹ فار ریزیڈنس پرمٹ. جب آپ جائیں گے لگزمبرگ میں تو پھر آپ لوگوں نے ان سے ریزیڈنس پرمٹ لینا ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ جو بتایا میں نے آپ کو آتھورائزیشن آف اسٹے کے لیے, تو یہ کچھ چیزیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے. ای میل ایڈریس آپ کو میں بتا چکا ہوں آفیشیل. ٹھیک ہے, اوکے, کچھ آن لائن فارمز بھی دیے ہوئے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اپلیکیشن فار ریزیڈنس پرمٹ فار تھرڈ کنٹری, اپلیکیشن فارم بھی دیا ہوا ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ اپلیکیشن فارم ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, سمپل اکاؤنٹ بناتے ہیں یہاں پر. فار ایگزامپل کیا سیکورٹی کوسچن دے رہا ہے, وٹ از سم آف 10+0. اس کو ایکسیپٹ کیا میں نے, کنٹینیو کیا. یہ دیکھیں اندر یہ سارا مجھے سب کچھ بتا دیا اس نے, انفارمیشن دے دیا. کنٹینیو کر لیں گے, سبمٹ اوکے کر دیا میں نے, اس کو اوکے کیا. اس کے بعد اگین کنٹینیو کیا اس کو. یہاں پر آپ اپنا ڈیٹا ڈالیں گے, سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ آپ کا جو ڈیٹا ہے یہاں پر نیم شیم سب کچھ. اس کے بعد انٹر. اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا, یہ تھرڈ اسٹیپ میں آپ کا جو ہے ایڈریس ڈالے گا, وہ آپ کا یہ جو اپلیکیشن آپ کو مل جائے گا فار سبمٹ فار آتھورائزیشن آف اسٹے. ٹھیک ہے, ریزیڈنس پرمٹ کے لیے, سوری یہ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے تھا. جب آپ یہ تو اینی ویز جب آپ جائیں گے لگزمبرگ میں وہاں پر ہوگا, لیکن آپ کو بتا چکا ہوں آلریڈی کہ آپ کو پھر وہاں پر مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اوکے, یہ کچھ فارمز دیے ہوئے ڈاؤن لوڈیبل, جس کو آپ کر سکتے ہیں. یہ ڈاؤن لوڈیبل فارمز ہے آتھورائزیشن آف اسٹے کے لیے جو آپ لوگوں نے لگانے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ پاور آف اٹرنی اگر آپ کو ضرورت ہو. ٹھیک ہے, جس طرح نہیں ہوتا جو کہ نوٹری ہوتا ہے اس کو. یہ ساری چیزیں دی ہوئی میرا بھائی آپ کو. ٹھیک ہے, اگر میں سب کچھ پڑھوں گا بھی لفظ ورڈ ٹو ورڈ تو وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. لیکن جو ان جنرل پروسیس ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا. پروسیس ایزی ہے. پہلے پاکستان سے پہلے پلان بنائیں, منسٹری آف اکانومی جو ای میل ایڈریس ہے اس کو بھیجیں, اپروول آ جائے, آتھورائزیشن آف اسٹے لیں اپنی ایمبیسی سے وہاں پر ہوم کنٹری میں, اور ویزا لگائے, چلے جائے لگزمبرگ. لگزمبرگ میں آپ لوگ پھر وہاں پر آپ لوگ 3 دن کے اندر آپ لوگوں کا جو ہوگا ارائیول آف ڈکلیریشن آف ارائیول کرنا ہوگا آپ لوگوں نے رجسٹر آفس میں, ان کے ساتھ جو ہوتا ہے, اور میڈیکل چیک اپ ہوگا, اور پھر ریزیڈنس پرمٹ کے اپلائی ہوگا. دیٹس اٹ. اکنامکل اسٹیٹس میں بہت زیادہ آتا ہے, تو لازمی اپلائی کیجیے اور اپنی قسمت آزمائیے. اس ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں. اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.